پیش خدمت ہے اجلاس دینی تعلیمی کونسل نومبر سن 93 کے الوداعی خطبے کا اقتباس۔ ایک بات میں اور فرائض میں سمجھتا ہوں کہ بعض تقریروں میں اور بعض چیزیں جو پڑھی گئیں ان میں اس پر زور دیا گیا، توجہ دلائی گئی کہ ہمارے مدارس میں عصری نصاب ہو، بلکہ یہاں تک کہ اشارے کیے گئے کہ مدارس میں ٹیکنالوجی وغیرہ کی تعلیم بھی ہونی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے بغیر کسی تواضع کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام کے ایک طالب علم کی اور دعوت اسلامی کے ایک طالب علم نہیں بلکہ مصنف کی حیثیت سے، اور پھر خدا مجھے معاف کرے اور آپ بھی معاف کریں کہ اس موضوع پر ایک بہت اہم اور بہت ضخیم کتاب لکھنے والے کی حیثیت سے تاریخ دعوت و عظیمت کے مصنف کی حیثیت کہتا ہوں کہ ہندوستان میں اور ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں اسلام کے باقی رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ سلاطین اور وہ جو دوسرے وسائل ہو سکتے ہیں ان کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی یہاں ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہی کہ علماء کی جماعت، داعیوں کی جماعت ایسی رہی کہ انہوں نے اپنے دوسروں کو دین پہنچانے اور دین سکھانے کے سوا اپنا کوئی زندگی کا مصرف اور مقصد سمجھا ہی نہیں۔ اس کو چاہے کمزوری معمول کیا، چاہے انہوں نے جو کچھ بھی قیمت ادا کی ہو، لیکن یہاں ہندوستان میں دین باقی رہ گیا، اور اس کی وجہ سے کہ یہاں ایسے لوگ رہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم سے تو صرف خدا کے یہ سوال ہوگا کہ تم نے لوگوں کو دین پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا۔ میں آپ صاف یہ کہتا ہوں شاید اس مجمع میں خدا مجھے معاف کرے اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہوگا، اور یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے، میں مجبوراً کہہ رہا ہوں جس نے ممالک عربیہ کی اتنی سیر کی ہو اور ممالک عربیہ میں اتنا وقت گزارا ہو جتنا میں نے گزارا ہے مختلف حیثیتوں سے، میں آپ کے سامنے شہادت دیتا ہوں کہ آج مصر اور شام میں اور عراق میں وہاں میں جو بے دینی پھیل رہی ہے اور جو دینی انحراف ہے تعلیم یافتہ طبقے میں اور وہ دین سے غفلت ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، میں نے وہاں رہ کر معلوم کیا کہ ایسے لوگوں کا قحط ہے یا ایسے لوگوں کی کمی ہے جو اپنے کو بالکل دین کے 100% حوالے کرتے ہیں دینی دعوت کے۔ وہ وہاں سے نکلتے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں لے کر اور وہ دوسرے کام سیکھتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، وہاں سے ڈگریاں لاتے ہیں اور اسپیشلائز کرتے ہیں اور دوسری اور سرکاری ملازمتیں کرتے ہیں۔ فرصت نہیں ہوتی ان کو کہ دین کے بارے میں کوئی خالص دینی تقریر کرے۔ آپ دیکھیں مساجد کا ائمہ کچھ خطبے کے اندر کچھ کہہ لیتے ہیں یا کبھی کوئی مسئلہ ہو تو کہہ لیں، یا جب اخوان المسلمین کی تحریک کی میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، اس وقت دین کے داعی تھے اور جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، لیکن اس عنصر کی برابر ممالک عربیہ نہیں ممالک اسلامیہ میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہاں وہ ایک ایسی جماعت رہی ہمارے مدارس کے فضلہ کی جو صاف کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، ہم دین کے لیے تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایک واقعہ لطیفے کے طور پر آپ کو سناتا ہوں، بہت عبرتناک، یہ وہی نجم الغنی صاحب رامپوری نے لکھا ہے اور میرے والد صاحب مولانا رشید عبدالحی صاحب نے اس خواطر میں نقل کیا ہے کہ مولوی عبدالرحیم صاحب رامپور میں ایک عالم تھے، بڑے جامع علوم عالم تھے، یعنی وہ جس طریقے سے قرآن و حدیث کے عالم تھے، کتاب و سنت کے فقہ کے عالم تھے، ویسی ریاضیات میں بھی ان کو بہت دخل تھا، میتھمیٹکس میں، اور اسی طریقے سے حیات میں اور لیبس میں، ان سب میں بڑا دخل تھا۔ تو اسی زمانے یہ غالباً سن 57 کا بالکل ابتدائی زمانہ ہے، یا ابھی پوری انگریزی حکومت قائم نہیں ہوئی، غالباً قائم ہو چکی ہے، کہ بریلی میں ایک پہلا انگلش اسکول قائم ہوا، کالج قائم ہوا، اس کے پرنسپل مسٹر جیکسن، غالباً جہاں تک مجھے نام یاد ہے، مسٹر جیکسن کو یہ معلوم ہوا کہ رامپور میں ایک مولوی صاحب ہیں جو دینی علوم اور ریاضی علوم پر بھی پورا اقتدار رکھتے ہیں، پورا عبور رکھتے ہیں،
ان کو بلانا چاہیے، یہ ہمارے کالج کے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی۔ تو اس نے پیغام بھیجا، تو انہوں نے کہا بڑی صفائی بہت سادگی سے کہ میں تو آ جاتا، لیکن میں کیا کروں، میری یہاں تنخواہ 15 روپے میری تنخواہ بند ہو جائے گی۔ اب اس نے 200 روپے کی پیشکش کی تھی، 200 روپے آج کی نہیں ہے، اس میں 57 کے حساب لگائیں، یہاں سے لوگ بیٹھے ہوں گے، یہ 200 آج کے 2000 سے کہیں زیادہ ہیں، کیوں سر؟ اس وقت کے 200 2000 زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ، میں نے سنا ہے کہ آپ حساب سے بھی واقف ہیں، میتھمیٹکس کے بڑے عالم ہیں، آپ 200 اور 15 کا فرق نہیں سمجھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دقت اور ہے، خیر یہ تو ٹھیک ہے کہ میرے جو طالب علم ہیں وہ ان کی تعلیم ناقص رہ جائے گی، کوئی کہیں پہنچا ہے، کوئی کہیں پہنچا ہے، کسی کی کتاب آدھی ہوئی ہے، کسی کی چوتھائی ہوئی ہے، یہ شکایت کریں گے، مدد سے شکایت کریں گے اور تعلیم ناقص ہو جائے گی۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا، پرنسپل تھا، لائق لوگ پرنسپل ہوتے تھے، اس نے کہا سب کا اسکالرشپ منظور ہے، سب کے اسکالرشپ ہو جائیں گے، آپ سب کو لے آئیے۔ اب کیا جواب دیں؟ کہنے کے ایک دقت، یہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک دقت یہ ہے کہ میرے گھر کے دروازے پر ایک مہندی اس کا بیری کا درخت ہے اور میں صبح اسی کا ناشتہ کرتا ہوں اور تازی تازی بیری مجھے چاہیے، میری صحت کے لیے ضروری ہے، میں اگر وہاں آ گیا بریلی میں تو وہ تازی بیری نہیں ملے گی۔ اس نے کہا کہ میں ڈاک کے ذریعے سے انتظام کروں گا کہ بیری پہنچ جائے اور آپ صبح اس کا ناشتہ کریں۔ اب کیا جواب دیں؟ آخر انہوں نے کہا کہ سب کا جواب مل گیا، مگر ایک چیز کا جواب اور چاہیے، یہ کہ اگر خدا نے مجھ سے قیامت میں یہ پوچھا کہ تم رامپور سے بریلی اس لیے گئے تھے کہ وہاں 15 روپے ملتے تھے، وہاں 200 روپے ملتے تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرات میں صاف کہتا ہوں ندوۃ العلماء کی، اور یہ میں اپنے لیے باعث سعادت اور یہاں کا اور مدارس عربیہ صرف ندوۃ العلماء نہیں، دیوبند سے لے کر یہ دارالعلوم دیوبند کا آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، صحت عقائد کا، صحت اعمال کا، صحت اخلاق کا، جو ہندوستان کو جو امتیاز حاصل ہے وہ مجھ سے پوچھیے، میں شہادت دیتا ہوں کہ ہندوستان کو بادشاہوں میں امتیاز حاصل ہے، یہ نتیجہ ہے ان لوگوں کی کوششوں کا جو 24 گھنٹے اس کے لیے وقت تھے اور کسی چیز سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بڑے سے بڑے کسی انتظامی کام میں بھی شریک ہو سکتے تھے، اس کی ذمہ داری قبول کر سکتے تھے، خدا نے ان کو ذہانت دی تھی، قوت عمل بھی دی تھی اور لوگ جانتے تھے، اور یہ جال پر باہر ڈالے گئے لیکن صاف انکار کر دیا، ہمارا کام صرف دعوت دینا، تبلیغ کرنا، پڑھانا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سن 57 کا ہنگامہ بھی ہندوستانی مسلمانوں کا رشتہ اسلام سے کاٹ نہیں سکا۔ اب اگر آپ تاریخ پڑھیں سن 57 کی، وہ تاریخ نہیں جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، جو انگریزوں نے لکھی ہے، بلکہ آپ وہ تاریخ پڑھیں جو بیاضوں میں ملتی ہے، ملفوظات میں ملتی ہے، لوگوں کے حالات میں ملتی ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین جو اس وقت تک قائم رہ گیا، آج یہ مدارس ہیں اور آج ہم یہاں بیٹھ کر اس آزادی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، وہ نتیجہ ان مخلص علماء کا ہے جنہوں نے فاقے کیے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھا ہے اور اپنے بچوں کو فاقہ کرایا ہے، لیکن تبلیغ کا کام کیا ہے، دعوت کا کام کیا ہے، تعلیم کا، میں پورے وثوق کے ساتھ اخلاص کی قدر، جس خلوص کے ساتھ مشورے دیے جاتے ہیں اس خلوص کا اعتراف کرتے ہوئے، قدر کرتے ہوئے یہ کہوں گا، اصرار کے ساتھ کہوں گا کہ دین کے لیے ضروری ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور جو گویا کچھ اور جانتے نہ ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں کیسے کیسے علماء گزرے جو کیا کیا جانتے تھے، لیکن انہوں نے صرف دعوت کے کام سے تعلق رکھا یا تدریس و تعلیم کے کام سے تعلق رکھا۔ ایک مدرسے کے خادم اور کسی حد تک ذمہ دار کی حیثیت سے میں اعلان کرتا ہوں، کم سے کم میری زندگی میں اس مدرسے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں کوئی ایسا نصاب نہیں آ سکتا اور کوئی ایسا نظام جاری نہیں کیا جا سکتا کہ جو لوگوں کو، بلکہ میں صاف کہتا ہوں، اپنے طلباء سے کہتا ہوں، طلباء شہادت دیں گے کہ میں تمہارے امارات میں اور خلیج میں جانے اور سعودی عرب میں کمانے کے لیے جانے کا مخالف ہوں۔ ہم تم کو اس لیے نہیں پڑھا رہے ہیں کہ تم جس طرح انگریزی پڑھنے کے بعد لوگ چلے جایا کرتے تھے جنوبی افریقہ اور انگلینڈ اور برطانیہ کے دوسرے جہاں انگریزی بولی جاتی ہے اور وہاں جا کر کے وہ بڑی
ملازمتیں حاصل کرتے تنخواہیں پاتے تھے. اب تم اس انگریزی کے بجائے عربی پڑھ رہے ہو تاکہ تم امارات میں جا کر اور سعودی عرب میں جا کر یہاں ان کو 200 ملتے ہیں وہاں 2000. الحمدللہ ہمارے یہاں کے بعض اساتذہ ایسے ہیں کہ ان کے لکھ دیں, میں اپنے ذات کو نہیں کہتا, جو اگر خط لکھ دیں تو 2000 اور 5000 کی تنخواہ فوراً مل سکتی ہے. ایسے اساتذہ ہیں جو وہاں معروف ہی نہیں محترم ہیں, جن کی تحریریں بڑے شوق اور بڑی قدر سے پڑھی جاتی ہیں. وہ خود یہاں پڑھے ہوئے نہیں میں بولتا, ان کی توہین ہے. وہ انہوں نے ترجیح دی ہے یہاں رہنے کو تاکہ یہاں دین کی خدمت کرے, علم کی خدمت کرے. وہ کیا ان کے شاگرد مانی کیا کیا کما رہے ہیں. تو میں صاحب ان سے اب پھر کہوں گا, اپنے طلبہ موجود ہیں, ہم تم کو اس لیے نہیں پڑھا رہے ہیں کہ تم جا کر عرب ممالک میں عربی زبان کو ذریعہ بناؤ اپنی آمدنی کا اور اپنے عزت اور اقبال مندی کا. ہم تمہیں اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ تم دین کو اس ملک میں محفوظ رکھنے کے لیے تم اپنی جان لڑا دو, تم اپنی پوری توانائی اس پر صرف کر دو. اور یہ دین اس وقت تک قائم رہا وہ اسی وجہ سے رہا کہ ایسے لوگ نکلتے رہے برابر کہ جو ایسی چھوٹی تنخواہوں پر ان کا تصور مشکل ہے وہ مسجدوں میں امامت. اسی لیے ہم مخالف ہیں کہ مسجدوں کے اماموں کی تنخواہ محکمہ اوقاف سے مقرر ہے. سن لیجیے, اور میرا یہ اعلان پہنچا, میں جو کہہ رہا ہوں اس کو پہنچا دیے دور دور تک کہ میں بہت سخت خطرہ سمجھ رہا ہوں, اسلام کے خلاف ایک سازش سمجھ رہا ہوں, اور اسلام دشمنی کے مرادف سمجھ رہا ہوں کہ ائمہ کو 1,500 کی تنخواہیں ملے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, ان سے الیکشن میں کام لیا جائے گا, ان سے سیاسی مقاصد حاصل کیے جائیں گے, ان کے دورے کرائے جائیں گے, اور مسجدوں میں وہ بجائے اللہ اور رسول سے ڈرانے کے وہ حکومت وقت کی ناراضگی کے امکانات سے, اس کے خطرات سے ڈرائیں گے. اس لیے دین کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے. میں اپنے رفقا سے معذرت کرتا ہوں کہ میں اس خاص موضوع جو اس اجتماع کا تھا اس سے میں نے ذرا ہٹ کر یہ بات کہہ دی, اس لیے کہ بات کہی جا رہی ہے بہت جگہ میں نے سنی ہے اور میں نے اس کی تردید بھی کی ہے. ہمارے یہ عربی مدارس خالص دینی تعلیم کے لیے رہیں گے اور یہ دین کے فضلہ پیدا کریں گے, داعی پیدا کریں گے, اور یہ مکتب اور یہ جگہ جگہ مکتب قائم کریں گے. میں ان سے بارہا کہہ چکا ہوں کہ سب سے ضروری کام آپ کا یہ ہے, آپ جہاں جائیں وہاں محلے میں وہاں کے لوگوں کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ مسجد مکتب قائم کریں, اپنے گھر پر قائم کریں, اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں, اور اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں اور اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ قرآن مجید پڑھ سکیں. یہ آپ کا پہلا کام ہوگا. یہاں ترتیب و پیشکش bhatkalis.com